حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا خواب موجود ہے۔ جس دن شہید ہوئے حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین کھڑے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، دائیں کندھے پر ہاتھ رکھا، کھڑے ہو گئے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، بائیں کندھے پر ہاتھ رکھا، کھڑے ہو گئے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دروازے سے آئے۔ جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ ان ظالموں سے پوچھو مجھے کیوں قتل کیا؟ حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کا عرش کانپنے لگا اور میں نے دیکھا کہ آسمان سے 2 خون کے پرنالے زمین کی طرف جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خون ریزی امت میں شروع ہو گئی، اب یہ قیامت تک بند نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ میری امت میں جب تلوار اٹھے گی پھر قیامت تک نہیں رکھی جائے گی، کہ جب مسلمان آپس میں لڑنا شروع کریں گے تو اس کے بعد قیامت تک ان کا اتفاق نہیں ہوگا، کہیں نہ کہیں آپس میں لڑیں گے۔ اور یہ اس کی ابتدا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ہوئی کہ مسلمان کہلانے والوں نے ان کو شہید کیا۔ تو وہاں سے فرمایا مسلمانوں کی آپس میں تلوار اٹھی اور اب یہ قیامت تک رہے گی۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے چند واقعات تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں اتفاق اور محبت سے رہتے تھے، کسی کا کسی سے بغض نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انہی کے ساتھ اکٹھے رہے، نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تینوں صحابہ کے دور میں ان کے پیچھے مسجد نبوی میں نمازیں ادا کی۔ اگر آپس میں اتفاق نہ ہوتا تو کبھی نماز نہ پڑھتے۔ ہمارے ہاں تو اگر مولوی کسی کو اونچی بات کہتے تو وہ مسجد آنا چھوڑ دیتا ہے۔ بھائی نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، اگر مولوی بھی انسان ہے یا کسی نمازی سے بعض دفعہ جب کلش ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں میں اس مسجد میں ہی نہیں جاؤں گا، اور مسجدیں تھوڑی ہیں۔ تو آج ہم اپنی حالت دیکھیں کہ ہم چھوٹی سی بات پر مسجد چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اگر علی رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابہ کا آپس میں اتفاق نہ ہوتا تو وہ ان کے پیچھے نمازیں ادا کرتے، جنازے پڑھانے دیتے، رشتہ داریاں رکھتے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بچوں کے رشتے دیکھے جائیں، پوتوں کے رشتے دیکھے جائیں تو وہ حسن اور حسین کی بیٹیوں بیٹوں کے ساتھ ہیں۔ اگر آپس میں تعلق نہ ہوتا تو بچوں کے رشتے کرتے، کبھی نہ کرتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ان کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازہ پڑھایا۔ اگر آپس میں محبت نہ تھی تو جنازہ کوئی پڑھانے دیتا ہے؟ آج تو جس سے ناراض ہو چاہے سگا بھائی کیوں نہ ہو کہتے ہیں جنازے میں نہیں آنا۔ بہت ہی کوئی نرم دل ہو تو کہتا ہے ٹھیک ہے جنازہ پڑھ لو، گھر نہیں آنا، ورنہ جنازے میں نہیں آنے دیتے۔ تو جنازہ پڑھانا تو دور کی بات ہے، لیکن نہیں، آپس میں اتفاق تھا، محبت تھی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے ہیں، جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن جعفر بہت بڑے اللہ والے تھے، مشہور صحابی ہیں۔ ان کا انتقال ہوا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بیٹا ہے وہ امیر معاویہ کی جانب سے مدینہ کا حاکم تھا، ابان بن عثمان۔ تو ابان بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن جعفر کا جنازہ پڑھایا۔ حسن موجود تھے، حسین موجود تھے، دیگر رشتہ دار موجود تھے، لیکن نہیں، انہوں نے کہا جو حاکم ہوتا ہے جنازہ وہ پڑھاتا ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے جنازہ پڑھایا۔ تو یہ صحابہ کی آپس میں رشتہ داریاں، آپس میں خوشی غمی میں شرکت، یہ آپس میں محبت تھی۔ رحماء بینہم، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم دل ہیں، مہربان ہیں۔ البتہ دشمن کے مقابلے میں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، سخت ہیں۔ اشداء علی الکفار۔ آخر میں ایک واقعہ ذکر کر کے